جوں جوں آپ کی روح حساس ہوتی جاتی ہے، آپ غیر اللہ سے اللہ کی طرف متوجہ ہوتے جاتے ہیں، آپ کا دل و دماغ جو ہے اس میں منفی سوچ، میں کا شور ختم ہوتا جاتا ہے. تو یہ محسوس کرنا شروع کرتی ہے ان خوبصورت فریکوینسیز کو، جو ویسے ہم جیسوں کی امیجنیشن سے بھی بلند و بالا ہے. جیسے سوتے میں آپ میں سے کئیوں کو خدا زیارت ہو جاتی ہے سرکار کی. اللہ کریم کہتے ہیں کہ سوتے میں روح اللہ کے قریب چلی جاتی ہے. اس لیے میں کہتا ہوں سونا بھی ایک عبادت ہے. اور جب سے کہنا شروع کیا نیند ہی کم ہو گئی ہے. اور بے ریا عبادت ہے، کوئی دکھاوا نہیں ہوتا کسی کو. اور ظاہریت کی یہ جو 5 حسیات ہیں، آپ کا دیکھنا، سننا، چھونا، اس سے فارغ ہوتے ہیں آپ. ان لمیٹیشنز کو سوتے میں آٹومیٹکلی آپ کراس کر گئے ہوتے ہیں، کوئی پتہ نہیں ہوتا کدھر گئے ہوتے ہیں. لیکن چونکہ اس کی آٹومیٹک اللہ نے اس میں یہ رکھا ہے کہ وہ اپنے اصل کی طرف لوٹتی ہے. سوتے میں آپ اللہ کے قریب چلے جاتے ہیں. پھر اللہ کریم کی مرضی ہوتی ہے وہ واپس لوٹاتے ہیں کہ نہیں. کئی کے بارے میں آپ سنتے ہیں کہ بس وہ سوتے سوتے ہی بس چلے گئے، وہ واپس آیا ہی نہیں. اور اگر آپ واپس آتے ہیں تو ایک قسم کی وہ نئی زندگی ہوتی ہے، نیا دن ہوتا ہے، پھر ایک نیا چانس ہوتا ہے، پھر ایک نیا موقع ہوتا ہے، یا ابھی امتحان جاری و ساری ہوتا ہے. یہ زندگی جو ہے یہ امتحان ہے کنٹینیوس. ایک ایگزامینیشن ہال ہے یہ زندگی. اور ایگزامینیشن ہال میں سادہ سا پیپر اتنا ہی ہے کہ ہم میں سے کتنے ہیں جو شکر گزار رہتے ہیں اور کتنے ہیں جو کفر شروع کر دیتے ہیں. کتنے شکر کر رہے ہیں اور کتنے کفر کر رہے ہیں. بس کوشش کیا کریں ہر حال میں اللہ سے راضی رہیں. اللہ آپ سے راضی